اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے، یہ جو ہم واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ انٹرنیشنل مذہب اسکالر استاد محترم انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ریسرچ پیپر نمبر 5B۔ تو اس میں جو ٹاپک نمبر B ہے وہ ہے خلیفہ راشد سے بغاوت بدعت ہے، جنگ جمل صفین اور نہروان میں سیدنا علی کی حقانیت اور سیدنا شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس میں آج کا جو ٹاپک ہے اس میں ہم جنگ جمل کو ڈسکس کریں گے کہ جمل کے معاملے میں کیا ہوا۔ اس میں ٹوٹل 6 احادیث آئیں گی اور کچھ احادیث کے نیچے پوائنٹ کی صورت میں اور دیگر احادیث بھی ڈسکس کی جائیں گی۔ تو جمل کا معاملہ میرے بھائیو کچھ یوں ہوا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ مکہ شریف حج کے لیے تشریف لے کر گئی ہوئی تھی، تو پیچھے سے جو نا شہادت عثمان ہوگی، تو پھر جو نا وہ ام عائشہ ادھر مکہ شریف سے ہی سیدنا طلحہ زبیر اور ام عائشہ نے لشکر لیا اور ساتھ سے عثمان کو ایک سمجھ کے پوائنٹ بنایا کچھ لوگوں نے، اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، اپنی خواہشات کے عمل درآمد اپنی خواہشات کو مکمل پایت کمیل تک پہنچانے کے لیے ام عائشہ طلحہ زبیر کو ڈال بنایا اور ان کو جمل کی طرف روانہ کر دیا، بصرہ کی طرف، سیدنا علی خلیفہ راشد جو تھے وقت کے، ان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے۔ اور اس میں کردار جو تھا مین وہ بنو امیہ کا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ام عائشہ طلحہ زبیر کو مس یوز کیا گیا بنو امیہ کی طرف سے۔ تو اس تمام جو حقائق ہیں اس کو جن کہ ہم ایک ترتیب کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ تو حدیث نمبر 8 یہ ابو داؤد میں ہے، 4607، اس کا نمبر ہے 4607۔ ارباز بن ساریہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، اور یہ خطبہ اس قدر تھا کہ اصحاب کی آنکھیں اشکبار ہو گئی اور دل دہک گئے، یوں لگتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ اپنی زندگی کا آخری خطبہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ اپنی وفات سے کچھ ہی عرصہ پہلے دیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھو میرے بعد اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور حکمران کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرنا، حکمران چاہے کوئی سیاہ حبشی کیوں نہ ہو، اور میرے بعد جو بھی تم میں زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا، اور ان اختلافات میں تم پر میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھام لینا، بلکہ ان کو داڑھوں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ تھام لینا۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غائبی خبر دی کہ میرے بعد جب خلیفہ راشد خلفائے راشدین جو 4 ہیں، ابوبکر عمر عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہم نے پچھلے ٹاپک میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر لیا کہ خلفائے راشدین کی مدت جو ہے وہ 30 سال ہے، اور خلیفہ راشد جو ہے نا وہ ابوبکر عمر عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اجمعین ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں بھی یہ غائبی خبر تھی کہ میرے بعد تم میں جو زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا، تو ان اختلافات میں تم پر میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھام لینا۔ یعنی کہ اگر ابو بکر کی کوئی مخالفت کرے تو وہ ابو بکر کا ساتھ دینا، حضرت عمر کی کوئی مخالفت کرے حضرت عمر کا ساتھ دینا، سیدنا عثمان کی کوئی مخالفت کرے سیدنا عثمان کا ساتھ دینا، اور سیدنا حضور مولا علیہ السلام کی کوئی مخالفت کرے تو سیدنا حضور مولا علیہ السلام کا ساتھ دینا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں غائبی خبر دے رہے تھے، اور ساتھ میں فرمایا کہ ہر نئے کام سے بچنا، کیونکہ ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور ساتھ ہی سنن نسائی میں 1579 نمبر ہے 1579 میں کہ ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ پرٹیکولر یہ حدیث جو ہے نا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کی مخالفت کے اوپر جو بھی طاقتیں اٹھی، جن لوگوں نے بغاوتیں کی، خروج کیا، یہ ان کے متعلق تھی کہ خلفائے راشدین کے خلاف اٹھنے والے جو ہوں گے وہ کیونکہ باغی گروہ ہوگا، وہ بدعتی لوگ ہوں گے، اور اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اختلافات میں میرے خلفائے راشدین کی عمل پر سنت عمل پیرا رہنا، کیونکہ خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت اٹھ کھڑے ہونا یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی دوزخ میں لے کر جانے والی ہے۔ تو خلیفہ راشد کے خلاف جو کوئی بغاوت کرتا ہے، اٹھتا ہے، جتھا گتھا بنا گا، تو یہ عمل ہے ہی بدعت۔ حدیث نمبر 9 یہ مسند امام احمد میں ہے، 11307، اس کا نمبر ہے 11307۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار فرما رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی بیوی کے گھر تشریف فرما تھے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے آئے اپنی بیوی کے گھر سے، ہم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ساتھ چل دیے، یعنی کہ ہم ابو بکر عمر عثمان و علی، ابو بکر عمر
تو حضرت علی بھی ہمارے ساتھ تھے کہ اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا مبارک ٹوٹ گیا. تو حضرت علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جوتا مبارک دیا کہ اس کو مرمت کر کے لے کر آؤ. حضرت علی آپ کا جوتا مبارک مرمت کرنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ میں جو اصحاب تھے ابوبکر عمر اور دیگر صاحب وہ آگے آگے چال دیے. تھوڑا سا آگے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے کہ ساتھ میں حضرت علی کو بھی شامل کر لیتے ہیں, وہ جوتا مرمت کر کے جب آ جاتے ہیں. تو ادھر رکے ہوئے جو اصحاب تھے ابوبکر صدیق عمر دیگر اصحاب تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی, کہا کہ دیکھو تم میں ایک ایسا خوش نصیب شخص ہے جو مسلمانوں سے قرآن کی تفسیر کی خاطر قتال کرے گا, جس طرح مجھے کافروں سے قرآن کی تنزیل یعنی کہ قرآن کو منوانے کے لیے قتال کرنا پڑا, ٹھیک ہے, جو ان لوگوں نے نہیں مانا. اسی طرح تم میں ایک ایسا خوش نصیب ہے جو مسلمانوں سے قرآن کی تفسیر کی خاطر قتال کرے گا. جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی نا, یہ غیبی خبر, تو سارے صحاب جو نا کہ الرٹ ہو گئے. سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا وہ خوش نصیب میں ہوں جو قرآن کی تفسیر کی خاطر مسلمانوں سے قتال کروں گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں. سیدنا عمر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا وہ میں ہوں جو قرآن کی تفسیر کی خاطر مسلمانوں سے قتال کرے گا؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ بلکہ وہ شخص ہے جو میرے جوتے گانٹ رہا ہے, یعنی کہ حضور مولا علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جو قرآن کی تفسیر کی خاطر مسلمانوں سے قتال کریں گے. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن نازل ہوا نا تو قرآن کو منوانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے قتال کیا, اسی طرح جب مسلمانوں سے قتال کرے گا وہ شخص یعنی کہ قرآن کی تفسیر کی خاطر. تو یہ بہت بڑی بھائیوں میرے ایک یعنی کہ ایک حقائق ہے, حضرت علی کے حق ہونے کی یہ دلیل ہے جنگوں کے اوپر, ٹھیک ہے, کہ حضرت علی وہ شخصیت ہیں جو مسلمانوں سے قتال کریں گے قرآن کی تفسیر کی خاطر. تو اب جو لوگ جو یعنی کہ سعودی عرب کے ریال حلال کر رہے ہیں اور بعد جو ہے نا وہ اپنا ایران کے ریال حلال کرنے کے چکروں میں کہتے ہیں جی حضرت علی جو نا وہ پچھتاتے تھے بعد میں جی کہ کاش میں جنگ جمل صفین نہروان سے پہلے اس دنیا سے چلا گیا ہوتا. تو وہ جس روایت سے یعنی کہ یہ رزلٹ نکالتے ہیں اس کا یہ مطلب ہی نہیں بنتا میرے بھائیوں, ٹھیک ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خود حضرت علی کی ڈیوٹی لگا رہے ہیں کہ یہ خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جو مسلمانوں سے قرآن کی تفسیر کی خاطر قتال کرے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی ڈیوٹی لگا رہے ہیں, جس کو بشارت دے رہے ہیں کہ یہ خوش نصیب ہے, تو وہ خوش نصیب کیا اپنے یعنی کہ اس ڈیوٹی کو پورے کرنے کے بعد وہ یعنی کہ پچھتائے گا, ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کی ڈیوٹی لگائی ہے حضرت علی کی, حضرت علی وہ کام کر کے پچھتائیں گے کہ کاش یہ میں کام نہ کرتا, ٹھیک ہے. نہیں, حضرت علی اس وجہ سے افسوس کرتے تھے کہ یہ وہ مسلمان ہیں یعنی کہ حضرت علی نے یعنی اپنے ظاہر 8 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, پھر اسلام کو زیرو سے ہیرو بنایا. اتنی جنگیں حضرت علی نے جتوائیں, اتنی جنگیں جتوائیں, ہر جنگ میں شرکت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑھ چڑھ کر, ٹھیک ہے. سوائے ایک جنگ کے جب وہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پیچھے چھوڑ گئے تھے پچھلے ایئر کے گھر والوں کی حفاظت کے لیے, وہ جنگ سے صرف آپ رہے ہیں. تو وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیری اور میری مثال موسیٰ اور ہارون جیسی ہے علیہ السلام, وہ بھی آپ نے بڑی حضرت علی کو الحمدللہ یعنی کہ مقام مرتبہ عطا فرمایا. تو حضرت علی اصل میں اس وجہ سے چاہتے تھے کہ میں اس وجہ سے افسوس کرتے تھے کہ میں یعنی کہ اسلام کا وہ اسپائی ہوں جس نے اسلام کو زیرو سے ہیرو ہوتے ہوئے دیکھا, اور میں نے اسلام سے اتنی ایفرٹ پٹ کی ہیں, ان لوگوں سے ساتھ قتال کیا ہے, ان کو کفار سے اسلام میں داخل کیا ہے, اسلام سے داخل کرنے کے بعد بھی اب مجھے ان مسلمانوں سے قتال کرنا پڑا ہے قرآن کی تفسیر کی خاطر. تو حضرت علی اس وجہ سے افسوس کرتے تھے کہ کاش میں اس دن نہیں فوت ہو جاتا جس دن اسلام 3 بریادوں میں غالب آ گیا, اسلام کی دعوت عام ہوگی, اسلام پھیل گیا پوری دنیا میں, تو میں اس کے بعد میں فوت ہو جاتا, تاکہ مجھے یہ دن نہ دیکھنے پڑتے کہ مجھے اب اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے خلاف قتال کرنا پڑتا قرآن کی تفسیر کی خاطر. تو وہ اس طرح افسوس کرتے تھے. یہ نہیں تھا کہ وہ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈیوٹی لگائی تھی حضرت علی کی, اس ڈیوٹی کو پورا کرنے کی وجہ سے وہ افسوس کرتے تھے کہ کاش مجھے یعنی کہ جنگ جمل صفین نہروان سے پہلے یعنی کہ میں اس دنیا چلا جاتا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ خوش نصیب ہے, حضرت علی ہے وہ شخص جو قرآن کی تفسیر کی خاطر مسلمانوں سے قتال کرے گا. تو میں آپ کو اس طرح تو پھر بھائیو پھر اب دیکھیں کہ جو قرآن میں آیا حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق جب اللہ تعالیٰ ذات نے فرشتہ بھیجا کہ مریم علیہ السلام کو جا کر بتا دو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک بیٹا عطا کریں گے جو اللہ تعالیٰ کی نشانی ہوں گی. تو جب فرشتہ اللہ کے حکم سے مریم علیہ السلام کے پاس آیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے بیٹا عطا کریں گے جو اللہ کی نشانی ہوں گے, تو ظاہر اب مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ
ہم آپ کو بیٹا دیں گے جو اللہ کی نشانی ہوں گے. تو جب حمل کا معاملہ ہوا تو حضرت مریم السلام کے جب یعنی کہ بچے کے اثار آپ کے جسم سے ظاہر ہوئے. جس طرح جب یعنی کہ عورتوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے تو حضرت مریم السلام نے کہا کہ کاش میں اس دن سے پہلے مر جاتی کہ مجھے یہ دن دیکھنا پڑا. تو وہ یہ نہیں تھا کہ حضرت مریم السلام اس وجہ سے کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے بشارت دی ہے کہ آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا تو لہٰذا اس بیٹے کی پیدائش کی وجہ سے میں مر جاتی. گویا اللہ تعالیٰ کی بشارت دینے کی وجہ سے یعنی کہ میں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بشارت دی ہے اللہ تعالیٰ یہ بشارت مجھے نہ دیتے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بشارت دی ہے تو اللہ تعالیٰ کی بشارت دینے کی وجہ سے وہ یہ کہہ رہی تھی کاش میں اس دنیا سے اس دن سے پہلے ہی مر جاتی کہ یہ اللہ تعالیٰ مجھے بشارت نہ دیتے. نہیں اس کا یہ مطلب نہیں تھا. مطلب یہ تھا کہ میرا جب حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں جب کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ کی تو شادی نہیں ہوئی تھی. وہ اس وجہ سے ڈرتی تھی, اس وجہ سے وہ کہتی تھی کہ اس دن سے پہلے میں اس دنیا سے چلی جاتی کہ لوگوں کو میں کیا جواب دوں گی, اب میری تو شادی بھی نہیں ہوئی تو بیٹا ہو گیا ہے تو لوگوں کو میں کیسے گائیڈ کروں, کیا جواب دوں گی کہ لوگ تو کہیں گے کہ بغیر شادی کی بیٹا ہو گیا. ٹھیک ہے, تو لوگ سوال کریں گے نا. آج کے دور میں اگر کوئی اس طرح ہو جائے معاملہ تو لوگوں کو کوئی فیس کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا. تو حضرت مریم علیہ السلام بھی اس وجہ سے یعنی کہ انہوں نے یہ کہا کہ کاش میں اس دن سے پہلے ہی فوت ہو جاتی کہ مجھے یہ دن دیکھنا پڑا, یعنی کہ لوگوں کو فیس کرنے کی وجہ سے, نہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی وجہ سے یا اللہ تعالیٰ نے جو بشارت دی تھی اس بشارت کی وجہ سے وہ کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بشارت دی ہے تو لہٰذا میں اس بشارت کی وجہ سے پہلے فوت ہو جاتی. ٹھیک ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا, وہ اللہ کی نیک بندیاں تھی, اللہ نے ان کو مقام مرتبہ عزت بخشی. تو اسی طرح میرے بھائیو حضرت علی بھی اس وجہ سے کہہ رہے تھے کاش میں اس دنیا جنگ جمل جنگ صفین جنگ نہروان سے پہلے اس دنیا سے چلا جاتا کہ انہوں نے اسلام کی خاطر یعنی کہ ان لوگوں کو کفار کو مسلمان کیا. اب کہہ رہے تھے انہی مسلمانوں سے مجھے جنگ کرنی پڑ رہی ہے قرآن کی تفسیر کی خاطر, تو لہذا جب میں نے ان کو کفار سے مسلمان کیا اسی وقت مجھے موت آ جاتی نہ کہ پھر دوبارہ میں ان مسلمانوں کے ساتھ قتال کرتا. تو یہ وجہ تھی کہ حضرت علی اسی وجہ سے کہتے تھے کہ کاش میں دنیا سے یعنی کہ جنگ جمل جنگ صفین جنگ نہروان سے پہلے اس دنیا سے چلا جاتا. ٹھیک ہے, تو یہ بہرحال سعودی عرب کے اور ایران کے ریال حلال کرنے کے چکروں میں یہ یعنی کہ حضرت علی کے معاملے میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں نے قرآن سے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بھی دی کہ معاملہ یعنی کہ کیا مطلب بنتا ہے کس چیز کا بھی. ٹھیک ہے, تو یہ بہرحال الحمد روز قیامت پتہ چلے گا کہ یہ جو ریال آپ کھانے حلال کرنے کے چکر میں اس قسم کی باتیں بناتے ہیں نا کہ یہ روز قیامت پتہ چلے گا کہ یہ ریال سعودی عرب کے اور جو ایران کے ہیں یہ حلال ہوئے یا حرام ہوئے. حدیث نمبر 10 یہ صحیح بخاری میں 3743 کا نمبر ہے 3743. علقمہ تابعی کہتے ہیں کہ میں شام میں گیا اور میں نے جا کر مسجد میں نماز پڑھی اور دعا کی اللہ سے کہ یا اللہ مجھے کوئی نیک شخص کی صحبت عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کی اور مجھے ابو دردہ جیسے نیک سابق صحبت ملی. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تو کدھر سے آیا, تو میں نے کہا کہ میں کوفہ شہر سے آیا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے کوفہ میں عبداللہ بن مسعود صحابی رسول نہیں ہے جو سفر و حضر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک عثمان اٹھایا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا جی ہاں. تو پھر انہوں نے کہا کہ کوفہ میں یعنی کہ حذیفہ بن یمان جیسے صحابی نہیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راز ان کو بتائے اور کسی صحابی کو نہیں بتائے؟ تو انہوں نے کہا جی ہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ کوفہ میں عمار بن یاسر جیسے صحابی جلیل قدر نہیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے ذریعے شیطان سے پناہ عطا فرمائی؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہیں, موجود ہیں. تو پھر ان کے بریکٹ میں انہوں نے کہا پھر پہ اتنے کے لے آنا آئے ہو, ادھر جلیل و قدر صحابہ سے موجود ہیں تو پھر اتنے یعنی کہ انہوں کو رہنا ہے. تو آپ دیکھیں کہ عمار بن یاسر وہ پرسنالٹی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے آپ کو شیطان سے پناہ عطا فرمائی کہ آپ کی رائے شیطان کی چال بازیاں اس سے پاک ہوگی. ٹھیک ہے نا, یعنی کہ آپ کی رائے حق کی ہوگی, آپ کی رائے کو شیطان کی رائے سے محفوظ کیا. تو آپ دیکھیں کہ جنگ جمل میں جو نا وہ عمار بن یاسر جو تھے نا وہ حضرت علی کے سپاہی تھے, بلکہ جنگ جمل ہارنے کا طلحہ زبیر عماشہ کا جو سب سے بڑا ایک مسئلہ تھا نا وہ عمار بن یاسر سے. عمار بن یاسر لڑے تھے حضرت علی کی طرف سے, اور جب طلحہ زبیر اور عماشہ دیکھتے تھے کہ عمار بن یاسر جو نا وہ حضرت علی کی طرف سے لڑا ہے, جب اس کو دیکھتے تھے تو ان کو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آ جاتا تھا. صحیح بخاری میں 2812 کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. عمار تو اس کو جنت اور اللہ کی طرف بلا رہا ہوگا لیکن وہ گروہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. تو جب وہ طلحہ زبیر عماشہ دیکھتی تھی کہ عمار تو کہیں ہمارے ہاتھوں قتل ہو گیا تو وہ تو ہم باغی جماعت تو ہم ہو گئے پھر دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت. تو یہ
جنگ جمل بھی جنگ جمل میں بھی ہارنے کا جو بہت بڑا یعنی کہ مسئلہ بنا نا، وہ عمار بن یاسر کا سیدنا حضور مولا علیہ السلام کی طرف سے لڑنا، اور یہ حضرت علی کی حق کی دلالت ہے